أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے ہم پڑھنے لگے ہیں وہ کتاب جس کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، جسے آپ فقہی کتاب کہہ سکتے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے الدرر البہیہ۔ اس کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، اور ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کی اندرونی کتابوں میں سے کتاب نمبر 9 اور وہ ہے کتاب الطلاق۔ کتاب الطلاق میں پھر مختلف موضوعات ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے نان و نفقہ۔ عربی میں لفظ ہوتا ہے نفقہ، اردو میں ہم کہہ لیتے ہیں نان و نفقہ، اخراجات۔ یعنی کہ آج کے درس میں ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ انسان کے ذمے کن کن کا خرچہ ہے، انسان کے اوپر کن کے بارے میں واجب ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرے، کن کن کے انسان کے اوپر حقوق ہیں خرچے کے لحاظ سے، رہائش کے لحاظ سے۔ تو آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس درس کا عربی میں عنوان کیا ہے؟ باب النفقہ۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تجب علی الزوج للزوجہ والمطلقۃ رجعیا لا بائنا ولا فی عدت الوفاء۔ تجب واجب ہے، علی الزوج خامند پہ واجب ہے، تجب یعنی کہ وہ واجب ہے، وہ جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، کیا؟ نان و نفقہ۔ نان و نفقہ واجب ہے علی الزوج، کس پہ واجب ہے؟ خامند پہ۔ کس کا؟ للزوجتی، بیوی کا، والمطلقۃ رجعیا، اور اس عورت کا جسے طلاق دی جا چکی ہے، رجعی طلاق۔ رجعی طلاق کون سی ہوتی ہے؟ یعنی کہ وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے، یعنی کہ پہلی طلاق یا دوسری طلاق۔ تو یہ جملہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ خاوند کے اوپر واجب ہے اپنی اس بیوی کا خرچہ جس کو ابھی اس نے طلاق نہیں دی، اور اس بیوی کا خرچہ بھی جس کو طلاق دی ہے لیکن رجعی طلاق ہے، پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے۔ تیسری طلاق جس کو دی جا چکی ہے اس کے بارے میں ابھی ٹھہر کر پڑھیں گے۔ یہ جو گفتگو امام شوکانی رحمہ اللہ نے کی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ انسان پہ واجب ہے کہ اپنی بیوی کو رہائش فراہم کرے اور اس کے اخراجات پورے کرے، اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، علماء کرام کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خود امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا اعرف فی ذلک خلافا، مجھے اس مسئلے میں کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے۔ گویا کہ یہ ایسی حقیقت ہے جس کو سب مانتے ہیں کہ جب آپ نے شادی کر لی تو پھر بیوی کا خرچہ آپ کے ذمے ہے، وہ آپ کے گھر میں آ چکی ہے، پہلے اس کے اوپر خرچ کر رہے تھے اس کے والدین، اس کے بھائی، اب وہ آپ کے گھر میں آ چکی ہے تو اب ظاہر ہے کہ اسے رہائش فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری، اسے کھانا فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری، اسے لباس مہیا کرنا آپ کی ذمہ داری۔ اس کی ایک دلیل تو آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کریم کی یہ آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 5 وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ مال اس لیے نہیں ہے کہ آپ بے وقوف لوگوں کے حوالے کر دیں، بے عقل لوگوں کے حوالے کر دیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنے پیسے دے دیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ پیسے کی قیمت کیا ہے، کہاں پہ خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، یا ان عورتوں کو دے دیں جو اس معاملے میں سمجھدار نہیں ہیں، جن کو شاپنگ کرنا نہیں آتی، جن کو مال کی اہمیت کا علم نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، البتہ یہ جو تمہارے ذمہ ہیں، یعنی کہ آپ کی وائف، آپ کے بچے، ان کو وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس مال میں سے انہیں رزق فراہم کرو، کھانا فراہم کرو، وَاكْسُوهُمْ فِيهَا، اور اس مال میں سے ان کو لباس مہیا کرو۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ واضح دلیل ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے ابو داؤد شریف میں 2142 2142، اور حدیث صحیح ہے۔ راوی ہے حکیم بن معاویہ القشیری۔ یہ حکیم بن معاویہ القشیری روایت کرتے ہیں اپنے والد سے۔ والد کون ہے؟ معاویہ القشیری۔ یہ معاویہ القشیری کہتے ہیں، یہ معاویہ صحابی ہیں، لیکن یہ وہ صحابی نہیں ہے جو معاویہ بن ابو سفیان ہیں، جو ابو سفیان کے بیٹے ہیں، یہ وہ والے معاویہ نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما حق زوجۃ احدنا علیہ، ہم میں سے کسی ایک کی بیگم کا، بیوی کا، وائف کا اس کے اوپر کیا حق ہے، ہماری بیویوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب آپ کھانا کھائیں تو اسے بھی کھانا دیں، وتکسوها اذا اکتسیت، جب آپ لباس پہنے تو اس کو بھی لباس لے کر دیں، ولا تضرب الوجہ، اگر کسی وجہ سے ہلکا پھلکا مارنے کی ضرورت پیش آئے تو چہرے پہ نہیں مارنا، چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تقبح، اور اپنی بیگم کو کبھی بھی بدصورت قرار نہیں دینا، بد شکل قرار نہیں دینا۔ ولا تہجر الا فی البیت، اگر کبھی اس کا بائیکار کرنا پڑے، اس سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے تو گھر کے اندر علیحدگی اختیار کرنی ہے، یعنی کہ گھر سے اس کو نکال نہیں دینا اور خود گھر چھوڑ کے کہیں اور چلے نہیں جانا۔ آپ اس کا بستر الگ کر سکتے ہیں، میاں بیوی کا بیڈ روم ایک ہوتا ہے، تو آپ بستر کے لحاظ سے اس سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں جب ناراضگی کی ضرورت پیش آئے، لیکن آپ گھر چھوڑ کر چلے جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو آپ علیہ السلام نے کہا ہے کہ مارنے کی ضرورت پیش آئے تو چہرے پہ نہیں مارنا اور اسے بدصورت قرار نہیں دینا، اور علیحدگی اختیار کرنی پڑے تو علیحدگی اختیار کرتے ہوئے آپ بستر تو الگ کر سکتے ہیں، لیکن گھر سے نہ اس کو نکالنا ہے نہ خود نکلنا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ آپ صحیح معنوں میں تب سمجھ سکیں گے جب ایک آیت آپ کے ذہن میں ہوگی۔ یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، بیوی نافرمانی پہ اتر آئے، نافرمانی کا اندیشہ ہو، فعظوہن، تو آپ اس کو سمجھائیں۔ بیوی کی تربیت آپ ہی نے کرنی ہے، بیوی کو خاوند کے حقوق آپ نے بتانے، کسی اور نے نہیں بتانے۔ فعظوہن، اس کو آپ سمجھائیں۔ وعظ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ترغیب اور ایک ترہیب، یعنی کہ ایک طرف آپ اسے ڈرائیں کہ میری بات نہیں مانوں گی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے، کہیں مجھے طلاق نہ دینی پڑ جائے، کہیں مجھے ہاتھ نہ اٹھانا پڑ جائے، کہیں تمہارے اوپر اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ واز ہو رہا ہے، ترغیب آپ دیں گے،
مثال کے طور پہ آپ کہیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جو عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور خامند کی اطاعت کرے، خامند کی کیا کرے؟ اطاعت کرے، اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا جہاں سے داخل ہونا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ واز ہو رہا ہے۔ تو بیوی کو واز آپ نہیں کرنا ہے، اور میں تو کہا کرتا ہوں اپنے دروس میں کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو دروس میں لے کر آئیں، جہاں کہیں حدیث کا درس ہو رہا ہے، فقہ کا درس ہو رہا ہے، تفسیر کا درس ہو رہا ہے، خطبہ جمعہ میں لے کر آئیں، خطبہ عید میں لے کر آئیں، تاکہ وہ خطیب صاحب سے، مولانا صاحب سے، شیخ صاحب سے، کسی مدرس سے سنیں کہ اس کے اوپر اس کے خاوند کے حقوق کیا ہیں، اس کو پتا چلے کہ خاوند کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم نے اپنی بیویوں کو سائنسدان بنانا شروع کر دیا، پائلٹ بنانا شروع کر دیا، نرسیں بنانا شروع کر دیا، انجینئر بنانا شروع کر دیا، دین کا علم اس کو نہیں دیا، جو چیز دینے والی تھی وہ اسے نہیں دی، سب کچھ دے دیا سوائے اس چیز کے جو دینا ضروری تھا، جس کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا۔ اولاد کی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ تو بہرحال ان عورتوں کو لایا جائے دروس میں، اور ان کو قرآن پڑھنے پہ لگایا جائے، قرآن کا ترجمہ سکھایا جائے، تفسیر سکھائی جائے، احادیث پڑھائی جائے، پھر ہی ان کا اور آپ کا ذہن ایک ہوگا، دونوں کا دینی ذہن ایک جیسا ہوگا، پھر دونوں بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاعِذُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ، واز کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر الگ کر دو۔ یعنی کہ یہ عورت کے لیے سزا ہے کہ اس کا خامن اپنا بستر اس سے الگ کر دے، اس کے ساتھ اس کے ایک کمرے میں نہ سوئے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کی پٹائی بھی کر سکتے ہو۔ لیکن دوسری حدیث میں آپ نے خبردار کیا ہے کہ پٹائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے جانوروں کی طرح ماریں، ہلکی پھلکی، جس سے نہ کوئی ہڈی ٹوٹے، نہ کوئی زخم آئے، نہ کوئی خون نکلے، اور نہ کوئی داغ دبا پڑے، ہلکی پھلکی پٹائی، وہ بھی جب مجبوری بن جائے، اس کے بغیر اس کی اصلاح ممکن نہ ہو، تو یہ ہلکی پھلکی پٹائی طلاق سے بہرحال بہتر ہے۔ ہر عقل مند عورت سمجھتی ہے کہ طلاق سے بہتر ہے، لیکن وہ عورتیں جن کے دماغ خراب کر دیے گئے، جن کو جدید یونیورسٹیوں میں تعلیم دی گئی، صبح و شام ان کو بتایا گیا تمہارے حقوق ہیں، تمہارے حقوق ہیں، تمہارے حقوق ہیں، تم مردوں کے برابر ہو، ان کے لحاظ سے کیا ہے کہ پٹائی نہیں، طلاق ہمیں منظور ہے، لیکن پٹائی بالکل نہیں ہم برداشت کریں گے۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ عورت کو بہترین سکون کہاں ملتا ہے؟ خاوند کے گھر میں، کمی کوتاہی ہونے کے باوجود، کیونکہ خاوند بھی ظاہر فرشتہ تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال عورت کا ٹھکانہ خاوند کا گھر ہے۔ لیکن جب اس ٹھکانے کو اس نے چھوڑ دیا، طلاق لینے پہ راضی ہوگی، اب کہاں جائے گی؟ اب دھکے کھائے گی، اور لوگوں کی باتیں سننے کے لیے تیار ہے یہ عورت، جو خاوند کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کہتی تھی میرا خاوند بدتمیزی کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ خاوند کو یہ حق نہیں ہے کہ بدتمیزی کرے، برا بلا کہے، اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن مان لیا کہ وہ کرتا ہے، برداشت کر لیں، طلاق لینے سے بہتر ہے۔ لیکن آج کی عورت کہتی ہے کہ نہیں، طلاق لینا منظور ہے، یہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، اب باتیں کن کی سنیں گی؟ لوگوں کی۔ اب ظاہر ہے کہ رہائش کے لیے کرائے پہ کہیں رہائش لے گی، بچوں کا خرچہ اٹھائے گی، اپنا خرچہ اٹھائے گی، کہیں جاب کرے گی، جہاں جب جاب کرے گی وہاں پہ سب مردوں کی باتیں سنیں گی۔ وہاں پہ جو ڈائریکٹر ہے اس کا غلام بننے کے لیے تیار ہوگی، لونڈی بننے کے لیے تیار ہوگی، اس کے سامنے مسکرائے گی 24 گھنٹے، اخلاق کا مظاہرہ کرے گی، وہ ڈانٹ لے گا تو چپ ہو جائے گی، برداشت کرے گی، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ نوکری سے نکال دے گا۔ اس کے ساتھ نعوذ باللہ علیحدگی میں بیٹھنا پڑے تو مجبوراً یہ سوچ کے کہ یہ مجبوری ہے بیٹھ جائے گی۔ تو یہی ہم سمجھاتے ہیں کہ اگر خامند کے معاملے میں اسی برداشت کا مظاہرہ کر لے
تو اس کی بھی عزت رہے گی، اس کے خامن کی بھی عزت رہے گی، اور بچے بھی اجڑنے سے بچ جائیں گے۔ لیکن افسوس آج کی عورت کا تعلیم کے نام پہ دماغ خراب کر دیا گیا ہے۔ طلاق یافتہ عورتوں کے حقوق کے نام پہ ان عورتوں کو خراب کر رہی ہیں جو اپنے خامدوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ عام طور پہ یہ جو سڑکوں پہ عورتیں آتی ہیں مظاہرہ کرنے والی کون ہوتی ہیں؟ طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں، اور جن کو معاشی مسائل نہیں ہیں، یعنی کہ وہ بہت امیر ہیں، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، اب ان کے گھروں کو برباد کرنا چاہتی ہیں جو اپنے خامدوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، اور علیحدگی کی شکل میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن حکیم نے بتا دیا کہ ہلکی پھلکی پٹائی کسی وجہ سے کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح عورت کا بستر الگ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ مارنے کی ضرورت پیش آئے تو چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، چہرے پہ مارنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، یعنی کہ خامد کو اجازت نہیں ہے کہ بیوی کے چہرے پہ مارے، والد کو اجازت نہیں ہے کہ بیٹے کے چہرے پہ مارے، کسی غلام کے مالک کو اجازت نہیں ہے کہ غلام کے چہرے پہ مارے، بلکہ جانوروں کے چہرے پہ بھی مارنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں بڑی اہم بات کہی گئی ہے کہ اپنی بیگم کو بدصورت قرار نہیں دینا۔ فرض کیا کہ آپ کی بیگم بدصورت ہے، اس کی شکل کس نے بنائی ہے؟ اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ خامد جو اپنی بیوی کو بدصورت قرار دے رہی ہوتی ہیں اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ عام طور پہ بیویاں اپنے خامدوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، اس کے باوجود بیچاریوں کو یہ جملہ سننا پڑتا ہے کہ تو بدصورت ہے۔ اور یہ عورت کو اس سے شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں بچنا چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے اس ایسے الفاظ کے استعمال کرنے پہ۔ تو بہرحال یہ حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھی گئی ہے؟ کس کو یاد ہے؟ چلے شکر آپ کو یاد ہے، بالآخر یاد آ گیا آپ کو کہ موضوع ہمارا کیا ہے، نان و نفقہ۔ جو اس حدیث کے شروع میں آیا تھا کہ آپ نے جب کھانا کھانا ہے تو اس کو بھی کھانا فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ آٹا لے کر آئیں، سبزی لے کر آئیں، وہ چیزیں مہیا کریں جن کے ذریعے وہ کھانا تیار کر سکے، اور ایسے ہی اس کے لباس کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ مزید اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے ہم ایک اور حدیث کا رخ کرتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 5364 5364، اور امام مسلم نے نمبر ہے 1714 1714۔ یہاں پہ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ پہلے نمبر پہ تو یہ وہ ہند ہے جس کا نام اردو میں کیا ہو گیا آ کے ہندا، ہم لوگوں نے اس کا نام ہی تبدیل کر دیا۔ کیا نام رکھا ہم لوگوں نے اس کا؟ ہندا۔ اس کے والدین نے نام اس کے ہند رکھا تھا، اور ہم نے کیا رکھا ہے جی؟ ہمارے ہاتھ میں آئی تو ہم نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ ہندا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وائف کا نام کیا تھا؟ ہاجر۔ ہمارے پاس آئی تو ہم نے کیا نام رکھ دیا؟ ہاجرہ بی بی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم اپنی ہی تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ دوبارہ ان کا نام ہند ہے، اور ان کے بارے میں مشہور کیا ہے؟ سب سے زیادہ مشہور بات ان کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کیا ہے جی؟ انہوں نے سید الشہداء نبی علیہ السلام کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ تو سالن بنا کے یا کچا ہی کھایا دیا تھا جی؟ کچا ہی۔ ویسے آپ میں سے کسی کو انعام دیا جائے اچھا خاصا، تو آپ میں ہمت ہے کہ کسی جانور یا کسی انسان کا کلیجہ چبا لیں؟ یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کتنی غلط باتیں ہمارے معاشرے میں مشہور کر دی گئی ہیں، اور ایسی باتوں کی وجہ سے پھر لوگ بنی امیہ سے، جناب معاویہ رضی اللہ عنہ سے، ان کے والد ابو سفیان سے، ان کی والدہ ہند سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ من گھڑت کہانیاں ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور جناب معاویہ اور ہند، ان کے خاندان کے ساتھ تاریخ نے بہت ہی برا سلوک کیا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جب تک ابو سفیان کافر تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شدید دشمن تھے، اور یہ ہند بھی آپ کی شدید دشمن تھیں. لیکن مسلمان ہو جانے سے پہلے سارے گناہ ختم ہوتے ہیں کہ کچھ باقی رہ جاتے ہیں؟ سارے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، باقی صحابہ کرام کے ختم ہو گئے، ان کے کیوں نہیں معاف کیے جا رہے؟ ان کے معاملے میں زمانہ جاہلیت، زمانہ کفر کے جرائم کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت بیٹھے. مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی انگریز، کوئی ہندو، کوئی سکھ مسلمان ہو جائے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے. تو ابو سفیان کے کیوں نہیں معاف ہوں گے؟ ہند کے کیوں نہیں معاف ہوں گے؟ ہند، ان کے بارے میں صحیح حدیث آتی ہے، مسلم شریف کی ہے یا بخاری کی ہے، اس سے نیچے نہیں ہے. مسلم شریف کی تو بلکہ مجھے یقین ہے کہ مسلم شریف میں موجود ہے. انہوں نے کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے، سنیے ذرا، سچی مسلمان تھی کہ اوپر اوپر سے مسلمان ہوئی تھی. کہا تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک میں مسلمان نہیں تھی مجھے آپ کے گھر سے بڑھ کر کسی گھر سے نفرت نہیں تھی. دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اور بغض مجھے آپ کے گھر سے تھا، اور اب مسلمان ہو جانے کے بعد آپ کے گھر سے بڑھ کر کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس سے مجھے محبت ہو. یہ ہے ہند رضی اللہ تعالی عنہا. اور ابو سفیان مسلمان ہونے کے بعد باقاعدہ جہاد کرتے رہے. اور جناب معاویہ کا جہاد یہ تو مشہور و معروف ہے، یعنی کہ ان کے زمانے کا جو امریکہ تھا اس کے خلاف لڑتے رہے، رومی یعنی کہ سپر پاور. لیکن انسان تھے یہ سارے کے سارے. تو جناب معاویہ جناب علی کے مابین غلط فہمیاں ہوئی ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جناب علی جناب معاویہ سے کہیں افضل ہیں. لیکن جناب معاویہ جناب علی کو افضل جاننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب معاویہ کو برا بھلا کہا جائے. تو یہ ہند یہ کہنے لگی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، اے اللہ کے رسول ان ابا سفیان رجل شحیح، کہ اللہ کے رسول میرا شوہر ابو سفیان کنجوس آدمی ہے. کیسا آدمی ہے؟ کنجوس. اچھا، یہ ابو سفیان صحابی ہیں اور ان کی بیگم ان کو کنجوس کہہ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اس قسم کے عیب بیان کرنا جائز ہے. علی مرزا جیلمی صاحب ایسے ان کے عیوب بیان کرتے تھے صحابہ کرام کے، تو وہ صحیح کرتے تھے، کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ ہند بھی تو بیان کر رہی ہے نا. نہیں میرے بھائی، ایک ہے کہ صحابہ کرام کی توہین کی نیت سے، ان کی عزت کو کم کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت داخل کرنے کے لیے ان کا کوئی عیب بیان کرنا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے کوئی ان کا عیب آیا تو اس کا تذکرہ کرنا، جبکہ عیب کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اس صحابی کی محبت سے دل آباد ہوگا، دل بھرا ہوا ہوگا. تو ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی محبت سے دل آباد ہے. تو بیوی مجبوری کی وجہ سے تذکرہ کر رہی ہے ان کی کنجوسی کا، کہنے کہ ابو سفیان کنجوس قسم کا آدمی ہے. وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، اور وہ مجھے اتنا مال نہیں دیتا جو میرے لیے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو، الا یہ کہ میں اس کے مال میں سے، اس کی لاعلمی میں سے کچھ لے لوں، اس کی لاعلمی میں اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو پھر ہمارا کام چل جاتا ہے. لیکن جو وہ خود دیتا ہے مال مجھے تو وہ کافی نہیں ہے میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خودی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف،
اتنا مال تم لے سکتی ہو جتنا تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو. یرحمک اللہ. اچھا اب یہ کیسے طے ہوگا کہ اتنا مال کافی ہے؟ یہ تو ہر گھر میں جھگڑا ہی رہے گا. خامن کہے گا کہ تمہارے لیے 20,000 روپیہ کافی ہے، وہ کہے گی نہیں 30,000 روپیہ. وہ کہے گا 30,000 روپیہ، بیوی کہے گی 40,000 روپیہ. وہ کہے گا 90,000 روپیہ، بیوی کہے گی نہیں 1,00,000 روپیہ. فرمایا بالمعروف ہی. یہ طے کون کرے گا؟ عرف. آپ کا معاشرہ، آپ کا ماحول. یعنی کہ جھگڑا ہو گیا ہے تو معاملہ پنچایت میں جائے گا، سالسی کونسل میں جائے گا، چند لوگوں کی کمیٹی میں جائے گا، کورٹ میں جائے گا. تو جج یا جو جن کو آپ نے پنچایتی مقرر کیا ہے، جس کمیٹی کے سپرد یہ معاملہ ہوا ہے، وہ لوگ جائزہ لیں گے کہ ایسی لڑکی، جیسی یہ لڑکی کا کیس ہمارے پاس آیا ہے، اور ایسا شوہر جو اس لڑکی کا ہے، ان کے اعتبار سے ان کی تعلیم، ان کا ماحول، جس محلے میں رہتے ہیں، جہاں پہ ان کے بچے پڑھتے ہیں، اور جہاں پڑھنا چاہیے ان کے بچوں کو، اس لحاظ سے کتنا خرچہ مناسب ہے. تو یہ شریعت نے نہیں بتایا، شریعت نے اصول بتا دیا کہ یہ طے کیسے کریں گے؟ عرف کے مطابق. کس کے مطابق طے ہوگا؟ عرف کے مطابق. تو آپ نے کہا کہ عرف جو ہے اور آپ کے ماحول میں، آپ کے زمانے میں جو کچھ رائج ہے اس کے مطابق یہ طے ہوگا. تو بہرحال یہاں پہ آپ نے ہند کو اجازت دی ہے کہ وہ کچھ مال ابو سفیان کی اجازت کے بغیر بھی لے سکتی ہیں. کیا ہند کا اور ہند کی اولاد کا خرچہ ابو سفیان پہ واجب تھا؟ واجب تھا تو اجازت دے رہے ہیں نا. اگر واجب نہ ہوتا تو آپ قطعاً اجازت نہ دیتے اجازت کے، ابو سفیان کی اجازت کے بغیر کچھ مال لینے کی. اسی لیے اجازت دے رہے ہیں کہ ابو سفیان اپنی ذمہ داری کو مکمل طور پہ پورا نہیں کر رہا تھا. مثال کے طور پہ اپنی ذمہ داری وہ ادا کر رہا تھا 90%، 10% ادا نہیں کر رہا تھا. تو آپ نے پھر اجازت دی کہ اتنا مال جو ضروری ہے اس کی اجازت کے بغیر لیا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں بچے اور بیگم مطالبہ کرتے ہیں شوہر سے، باپ سے کہ پیزا ہمیں کھانا ہے، وہ پیزے کے پیسے نہیں دیتا، تو پھر وہ بچے اور بیگم اتنے پیسے اس کی جیب سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں، یہ پیزے کے لیے نہیں ہے، یہ پیپسی پینے کے لیے نہیں ہے، یہ بروسٹ کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ ضروری خرچہ، مثال کے طور پہ 3 ٹائم کا سادہ سا کھانا. کون سا کھانا؟ سادہ سا کھانا. اور مثال کے طور پہ 1 سوٹ گرمیوں کا، 1 سوٹ سردیوں کا. اگر 2 سوٹ آپ کو لے کر دیے ہوئے ہیں، ایک گرمیوں کے سردیوں کا، اور وہ آپ پہن رہے ہیں، مزید تیسرا سوٹ آپ چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو مال اس انداز سے لینے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کا معنی غلط سمجھ کر کوئی میری بیٹی، کوئی میری بہن ایسا کام کر جائے جو خلاف شریعت ہو، روزے قیامت پکڑی جائے. ذرا دھیان سے، یہ واجب خرچے کی بات ہو رہی ہے، ضروری، جس کے بغیر کام چلتا نہیں ہے. آپ کے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج دیا گیا کسی مناسب اسکول میں، لیکن بیوی کے خواب ذرا لمبے چوڑے ہیں، وہ ہائی کوالٹی کا کوئی اسکول چاہتی ہے، اس کی فیسیں چاہتی ہے، تو اس کے لیے اس کو خامند کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابھی تک ہم یہ جملہ پہلا پڑھ رہے تھے، شاید آپ کو یاد ہو یا بھول چکے ہوں، کہ خامند پہ واجب ہے خرچہ، نان و نفقہ، کس کا؟ بیوی کا، اور اس بیوی کا بھی جس کو اب طلاق ہو چکی ہے، لیکن طلاق کون سی ہے؟ رجعی ہے، اور ابھی وہ عدت کے ایام ہے، اب ہم یہ جو ہم نے بیوی کے بارے میں پڑھ لیا، بیوی کے بارے میں دلائل پڑھ لیے، اب ہمیں وہ دلائل چاہیے جن سے پتہ چلے کہ جس عورت کو آپ طلاق دے چکے ہیں، لیکن طلاق پہلی ہے یا دوسری ہے، اور ابھی وہ عدت کے ایام میں ہے، عدت کے ایام ختم نہیں ہوئے، تو اس کا خرچہ بھی آپ کے ذمہ ہے. اس کی ہمیں دلیل چاہیے. امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں،
حدیث کا نمبر ہے 3432 3432. اور راوی ہے اس حدیث کی فاطمہ بنت قیس. کون ہے فاطمہ بنت قیس؟ وہ کہتی ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، فقلت، تو میں نے کہا، انا بنت آل خالد، میں آل خالد کی بیٹی ہوں، یعنی کہ قبیلہ خالد کی میں ایک عورت ہوں. وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي، اور میرے شوہر نے، جن کا نام فلاں ہے، اور وہ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے ابو عامر بن حفص المخزومی، میرے شوہر نے ارسل الیہ بطلاقی، مجھے طلاق بھیج دی ہے. کیا بھیج دی ہے؟ طلاق. یہ کون سی طلاق تھی؟ یہ اس کے لیے ہم چلتے ہیں مسلم شریف میں. مسلم شریف میں یہاں پہ الفاظ ہیں فطلقها آخر ثلاث تطلیقات، میرے شوہر نے 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی بھیج دی ہے. یعنی کہ 2 طلاقیں تو پہلے ہو چکی تھیں، 1 طلاق رہ گئی تھی، وہ بھی اس نے بھیج دی ہے. وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى، شوہر خود تو موجود نہیں ہے یہاں پہ، میں نے شوہر کے گھر والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ میرا نان و نفقہ، میری رہائش، یعنی کہ عدت کے ایام میں. فَأَبَوْا عَلَيَّ، تو انہوں نے مجھے نان و نفقہ دینے سے اور رہائش دینے سے کیا کر دیا ہے؟ انکار کر دیا ہے. قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، انہ قد ارسل الیہا بثلاث تطلیقات، اللہ کے رسول اس نے 3 طلاقیں اس کو دے دی ہیں، 3 طلاقیں بھیج دی ہیں. قالت، فاطمہ کہتی ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انما النفقۃ والسکن للمرأۃ اذا كان لزوجها علیها الرجعۃ، عورت کا نان و نفقہ، عورت کی رہائش خامند کے ذمے تب ہوتی ہے جب خامند کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہو، یعنی کہ طلاق کون سی ہو؟ پہلی ہو یا دوسری ہو، اور عدت کے ایام جاری ہوں. یہ حدیث نسائی میں آئی ہے. ویسے یہ حدیث بنیادی طور پہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے، لیکن ذرا الفاظ مختلف ہیں. مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1480 1480. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا پھر کہ وہ عورت جس کو طلاق ہو چکی ہے، اس کی رہائش اور اس کا نان و نفقہ اس کے خامند کے ذمے ہے جب تک کہ وہ عدت میں ہے اور طلاق پہلی یا دوسری ہے. اس کی تائید اس حدیث کی قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہ آیت پڑھ لیں آپ، سورہ طلاق کی پہلی آیت، سورہ طلاق کی پہلی آیت، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، یا ایھا النبی کہہ کے آیت کا آغاز اللہ کے نبی سے ہوا ہے، لیکن آگے پھر طلقتم جمع کا لفظ ہے، اکیلے اللہ کے نبی نہیں مراد، تم مسلمان، یعنی کہ اذا طلقتم النساء، یعنی کہ مسلمانوں جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوهن لعدتهن، تو ان کو طلاق دو عدت کے وقت. طلاق کب دو؟ کیا مطلب؟ طلاق اس وقت دو جب عدت کا آغاز ہو سکتا ہو. یعنی کہ آپ حیض میں طلاق دیں گے تو عدت کا آغاز حیض سے تو نہیں ہوتا. یعنی کہ طلاق دیں آپ طہر میں، یعنی کہ حیض کے غسل سے، حیض کے خون سے وہ فارغ ہو چکی ہو، اب میاں بیوی کا تعلق قائم ہونے سے پہلے آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں. یہ ہے طلاق دینے کا سنت طریقہ، شرعی طریقہ. فرمایا ان کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کے ایام کو شمار کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، تمہیں رزق دینے والا ہے، تمہارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے. طلاق دیتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرو، شریعت کے مطابق طلاق دو. طلاق دیتے ہوئے عورت کے اوپر کوئی ظلم نہ کرو، شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو. لا تخرجوهن من بیوتہن، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو. انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو کیا مطلب؟ یعنی کہ جہاں پہ آپ نے اس کو طلاق دینے سے پہلے رکھا ہوا تھا، عدت کے ایام
اس نے اسی گھر میں گزارنے ہیں، اس کو اس گھر سے تم نے نکالنا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا کہ نہ ہی وہ خود نکلیں، تو پہلی طلاق ہو دوسری طلاق ہو، عدت کے ایام عورت پہ واجب ہے کہ خامند کے گھر میں گزارے، اور خامند اور اس کے گھر والوں کو اجازت نہیں ہے اس کو نکالنے کی۔ یہ شریعت کا وہ حکم ہے جس کی عام طور پہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر مسائل بڑھتے ہیں۔ شریعت پہ عمل کریں تو پریشانیاں کم ہوتی ہیں۔ شریعت کی اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر یہ ادھر ہی رہے گی تو میاں بیوی میں صلح ہونے کا امکان ہے۔ 90 دن ادھر گزارے گی، 90 دنوں میں کتنے مواقع ملیں گے صلح کرنے کے؟ مثال کے طور پہ طلاق ہو چکی ہے، بار بار رو رہی ہوگی گھر کے کونے میں کھڑی ہو کے بیٹھ کے، تو خاوند کو ترس آ جائے گا، ہو سکتا ہے صلح کر دے۔ یا خاوند 90 دنوں میں سوچے گا کہ یہ 3 بچے، یہ 4 بچے، 5 بچے میں کیسے سنبھالوں گا، یہ چلی جائے گی جب، تو شاید اس وجہ سے اسے احساس ہو جائے کہ مجھے صلح کر لینی چاہیے۔ یا ہو سکتا ہے بیوی خامد کو منا لے یہ سوچ کے کہ بھئی میں کہاں زندگی گزاروں گی، کہاں دھکے کھاؤں گی، والدین کے پاس جاؤں گی، وہ تو پہلے مشکل حالات میں ہے، تو اس لیے صلح کا امکان باقی رہے گا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کو نہ نکالو، ان کو طلاق یافتہ عورتوں کو، کب؟ عدت کے ایام میں۔ تو پتہ چلا رہائش پھر کس کے ذمے ہے؟ خامد کے ذمے ہے، اور جب رہائش اس کے ذمے ہے تو ظاہر ہے کہ نان و نفقہ بھی اسی کے ذمے ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اس کی وائف ہے۔ ابھی تک جب تک عدت مکمل نہیں ہو جائے گی تب تک وہ اس کی کیا ہے؟ وائف ہے، اس کی بیگم ہے۔ اور اس کی مزید تائید اسی صورت کی آیت نمبر 6 سے ہوتی ہے، 6۔ فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، انہی عورتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کو رجعی طلاق ہوئی ہے، پہلی یا دوسری طلاق۔ فرمایا ان کو رہائش فراہم کرو اسی جگہ جہاں تم نے رہائش رکھی ہوئی ہے، من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے مالی حالات کے مطابق۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ تاکہ تم ان کے اوپر تنگی کرو، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ان ایام میں آپ رہائش نہ دیں، یا رہائش دیں تو گندی سی دیں نہ عدت کے ایام میں، یا نان و نفقہ میں یہ برا سلوک کریں، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ بلکہ طلاق یافتہ عورتوں کو نان و نفقہ ملے گا، اور یہ واجب ہے۔ اس کی مزید دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 241، 241، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، طلاق یافتہ عورتوں کو متاع، دنیاوی ساز و سامان دینا ہے معروف کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے اوپر واجب ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، لا بائنن ولا فی عدت الوفات، وہ عورت جس کو طلاق بائن ہو چکی ہے، کون سی طلاق؟ یعنی کہ آخری طلاق، تیسری طلاق، اس کا نان و نفقہ خاوند کے ذمے نہیں ہے۔ ولا فی عدت الوفات، اور فوتگی کی عدت میں بھی رہائش دینا اور نان و نفقہ خاوند کے ذمے نہیں ہے۔ کون سا خاوند؟ جو فوت ہو چکا ہے، اس کے ذمے نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ پتہ ہی ہے فوت ہو چکا ہے، یعنی کہ مال تو چھوڑ کے گیا ہے نا، مال وراثت، تو نہیں، اس کے اوپر اس کے ذمے یہ نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے جی؟ کہ طلاق بائن، جس کو عورت کو آخری طلاق ہو چکی ہے اور ابھی عدت کے ایام گزار رہی ہے، اس کی رہائش اور اس کا خرچہ طلاق دینے والے خاوند کے ذمے نہیں ہے۔ اس بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1480، 1480، وہی فاطمہ بنت قیس والی حدیث۔ اس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، لیس لہا سکنا ولا نفقہ، کہ فاطمہ کو نہ رہائش ملے گی نہ نان و نفقہ ملے گا، کیونکہ طلاقیں کون سی طلاق ہو چکی ہے؟ طلاق نمبر 3، طلاق نمبر 3 ہو چکی ہے۔ اب عدت کے ایام میں خامد کے ذمے رہائش نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے ذمے نان و نفقہ ہے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک تو خامد ظاہر ہے کہ اب اس کا خامد نہیں رہا، تو وہ رہائش کیوں دے، نان و نفقہ کیوں دے؟
دوسرے نمبر پہ یہ کہ اگر اب اس کے گھر میں رہے گی تو خطرہ ہے کس چیز کا؟ بدکاری میں واقع ہونے کا، کیونکہ بے تکلفی تو پہلے سے موجود ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بدکاری کر بیٹھے. تو اس لیے شریعت کے احکام میں بڑی حکمتیں ہیں. تو اب کہا گیا کہ خامد کے ذمہ نہ اس کی رہائش ہے اور نہ ہی نانو نفقہ ہے. ویسے یہ عورت جس کو آخری طلاق ہو چکی ہے، اس کو رہائش ملے گی یا نہیں ملے گی، نانو نفقہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے. اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے. پہلا قول امام احمد رحمہ اللہ کا ہے، اسحاق بن راہویہ کا ہے، وہی ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ نہ رہائش ملے گی نہ نانو نفقہ ملے گا. ٹھیک ہو گیا علماء کرام. دوسرا قول کہ رہائش ملے گی البتہ نانو نفقہ نہیں ملے گا. یہ قول ہے کن کا؟ جمہور علماء کرام کا. یہ کن کا قول ہے؟ جمہور علماء کرام کا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ نانو نفقہ بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی. اور یہ قول تھا امیر المؤمنین دوسرے خلیفہ راشد جناب عمر فاروق کا. تو یہاں پہ راجح موقف کس کا ہے؟ جو امام احمد کا ہے. یہاں پہ ہم جناب عمر فاروق سے بھی معذرت چاہتے ہیں. جناب عمر فاروق کو فاطمہ بنت قیس سے حدیث سنائی تھی، لیکن ان کا دل مطمئن نہیں ہوا تھا. ان کا دل مطمئن نہیں ہوا تھا. لیکن فاطمہ بنت قیس نے بھرپور اس کے اوپر اپنے دلائل دیے تھے. کہا تھا میں تمہیں حدیث سنا رہی ہوں آپ لوگوں کو، اور قرآن بھی میری حدیث کے مطابق ہے. وہ کہتی تھی قرآن بھی میری حدیث کے، کیونکہ جو آیات آپ لوگ پیش کر رہے ہیں کہ رہائش ملے گی طلاق یافتہ عورت کو، وہ تو اس عورت کے بارے میں ہے جس کو کون سی طلاق ہوئی ہے؟ رجعی طلاق ہوئی ہے. وہ کہا کرتی تھیں اللہ نے تو کہا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اس کو رہائش دو، اس کو اپنے گھر میں رہنے دو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اس میں نئی چیز پیدا کر دے، ان کی سلو ہو جائے. تو جس کو 3 طلاقیں ہوگی اس کی کون سی سلو ہے؟ تو ہم الحمدللہ یہاں پہ حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہاں پہ ہم معذرت چاہتے ہیں جمہور علماء کرام سے. جمہور علماء کرام میں امید ہے کہ امام مالک بھی ہوں گے، امام شافعی بھی ہوں گے، امام حنیفہ بھی ہوں گے، اور ادھر عمر فاروق بھی ہیں. لیکن چونکہ ہم سلفی ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم غیر مقلد ہیں، حدیث آ جائے تو ہم اسے سپریم لا مانتے ہیں، اس لیے ہم حدیث کے ساتھ ہیں. پریشانی تو نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو؟ کوئی اہل حدیث ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی. اور جو اہل حدیث نہیں ہوگا وہ پریشان ہو جائے گا، وہ بس یہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا عمر فاروق تو غلطی نہیں کر سکتے. وہ کہے گا ادھر امام مالک، امام شافعی، امام حنیفہ 3 امام کھڑے ہیں، اور ہمارا یہ ہوگا کہ حدیث آ گئی تو بات ختم. کہ عمر فاروق تو اس وقت بھی یعنی کہ میں کوئی نرم لفظ تلاش کر رہا ہوں اصل میں، کہ جناب جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تھے علیہ السلام، عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ فوت نہیں ہوئے. ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اور جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، جناب عمر فاروق شروع میں اس صلح پہ بھی مطمئن نہیں تھے، کیونکہ عمر فاروق اگرچہ عقل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے بہت آگے ہیں، لیکن بہرحال نبی نہیں ہے. اچھا، اب یہ مسئلہ تمہارا حل ہو گیا کہ جس عورت کو تیسری اور آخری طلاق ہو چکی ہے اس کو عدت کے ایام میں نہ رہائش ملے گی نہ نانو نفقہ ملے گا. اب رہ گیا مسئلہ اس عورت کا جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے اور وہ عدت کے ایام میں ہے. عدت کتنی ہوتی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، اگر وہ حمل کی حالت میں نہیں ہے. تو ان 4 مہینوں میں اور 4 مہینے اور 10 دنوں میں کیا اسے نانو نفقہ دینا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ شریعت نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے
اس کا نانو نفقہ خامد کے ذمے ہے یا خامد کے گھر والوں کے ذمے ہے؟ ایسا شریعت نے نہیں کہا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، فلا نفقۃ ولا سکنا الا ان تکون حاملتین، نہ نانو نفقہ واجب ہے اور نہ ہی رہائش واجب ہے۔ کن کے لیے؟ اس عورت کے لیے جس کو آخری طلاق ہو چکی ہے، طلاق بائن، اور اس عورت کے لیے جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے اور عدت کے ایام میں ہے۔ ان دونوں کے لیے نہ کوئی رہائش ہے نہ نانو نفقہ ہے، الا یہ کہ دونوں حمل کی حالت میں ہوں۔ اگر یہ حمل کی حالت میں ہوں گی تو پھر ان کو رہائش بھی ملے گی، پھر ان کو نانو نفقہ بھی ملے گا۔ اور یہاں پہ امام شوکانی نے لفظ کیا استعمال کیا؟ حاملتینی۔ حاملتینی تثنیہ ہے، دو، جب یہ دونوں حاملہ ہوں۔ اچھا، اس کا واحد کیا ہوگا؟ حاملتن، آخر میں کیا آ رہی ہے؟ گولتا۔ جبکہ عام طور پہ حاملہ عورت کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے حاملن، گولتا کے بغیر۔ جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں حیضہ عورت کے لیے کیا؟ حائضن، گولتا کے بغیر، کیونکہ یہاں پہ تا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تا وہاں پہ لائی جاتی ہے جہاں پہ مرد و عورت میں فرق کرنا ہو۔ حمل ہمیشہ عورتوں کو ٹھہرتا ہے، مردوں کو نہیں ٹھہرتا، تو وہاں پہ تا لانے کی ضرورت نہیں، حاملن کافی ہے۔ حیض ہمیشہ عورتوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں آتا، تو حائضن کافی ہے، حائضتن کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امام شوکانی یہاں پہ تا لے کر آئے ہیں، تو ان کا تا لانا اگرچہ اتنی اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال حاملۃ لفظ کا استعمال ملتا ہے اس کا، یعنی کہ ان وہ الفاظ جو عورتوں کے لیے خاص ہیں ان کے آخر میں بھی گول تا کا آنا، یہ عربوں میں اس کے شواہد ملتے ہیں۔ لیکن بہتر کیا تھا کہ وہ کیا کہتے؟ الا ان تکون حاملین، کیا کہتے؟ حاملین۔ اچھا، اب ہم نے دیکھنا یہ کہ اس کی کیا دلیل ہے، کس کی بلا؟ کہ وہ عورت جس کو آخری طلاق ہو چکی ہے لیکن حمل کی حالت میں ہے، اور وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے لیکن حمل کی حالت میں ہے، ان دونوں کو نانو نفقہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ نانو نفقہ ملے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 1480 ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث تیسری بار میں بیان کر رہا ہوں، ہر بار نمبر ایک ہی ہے۔ کیا نمبر ہے؟ 1480۔ میں نے گزشتہ کل کے درس میں بھی مسئلہ بیان کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ امام مسلم ایک حدیث کو ایک جگہ لے کر آتے ہیں، پھر اس کی مختلف سندیں لے کر آتے ہیں۔ پھر کیا لے کر آتے ہیں؟ اس کی مختلف سندیں، اور ہر سند میں کبھی کوئی نہ کوئی اضافی لفظ آ جاتا ہے، کوئی اضافی فائدہ اس میں آ جاتا ہے، تو وہ اس کا مین نمبر ایک ہی رہے گا۔ کیا؟ 1480 رہے گا، 1480، لیکن وہ سندوں کے لحاظ سے نمبر تبدیل ہوتے رہیں گے۔ تو یہاں پہ فاطمہ بنت قیس کہہ رہی ہیں کہ میرا شوہر ابو عمر بن حفص بن مغیرہ المخزومی، یہ امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب کے ساتھ یمن چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ یمن۔ فارسل الی امراتی فاطمہ بنت قیس بتطلیقۃ کانت بقت من طلاقها، اور وہاں سے اپنی بیگم فاطمہ بنت قیس کو طلاق بھیجی۔ کہاں سے؟ یمن سے۔ اور یہاں پہ صاف صاف آ گیا کانت باقی، وہ طلاق بھیجی جو باقی رہ گئی تھی، اس کا مطلب ہے باقی طلاقیں پہلے ہو چکی تھیں۔ یعنی کہ ان احادیث کو لے کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 3 طلاقیں ایک موقع پہ دیں تو 3 شمار ہوں گی، کہنا یہ چاہتا ہوں۔ وضاحت آ گئی ہے کہ ایک طلاق رہ گئی تھی، وہ بھیجی کہاں سے؟ جا کے یمن سے جا کر۔ وَأَمَرَ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ، اور حکم دیا اس نے، کس نے؟ شوہر نے، حارث بن ہشام کو اور عیاش بن ابی ربیعہ کو، کہ میری اس بیگم کو جس کو میں طلاق دے رہا ہوں، اس کو نانو نفقہ دیتے رہنا۔ کیا دیتے رہنا؟ نانو نفقہ، ان کی عدت کے ایام میں نانو نفقہ دیتے رہنا۔ فقال لها، اچھا اب انہوں نے نانو نفقہ دیا، دوسری روایات کی روشنی میں بتا رہا ہوں، نانو نفقہ دیا، لیکن وہ بہت ہلکا سا تھا، اس کے اوپر فاطمہ بنت قیس مطمئن
نہیں تھی. تو انہوں نے آگے سے کہا واللہ ما لکی نفقۃ الا ان تکونی حاملا. آپ کہتی ہیں کہ نان و نفقہ میرے معیار کا نہیں ہے اور یہ کم ہے اور جو عدت کے ایام میں نے گزارنے ان کے لحاظ سے تھوڑا ہے، تو سچ پوچھو تو اللہ کی قسم تمہارا نان و نفقہ بنتا ہی نہیں ہے. تمہارا نان و نفقہ تب بنے گا جب تم حمل کی حالت میں ہو. تو یہ فاطمہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور آپ کے سامنے ان دونوں کی گفتگو رکھی. تو آپ نے فیصلہ کیا لا نفقۃ لک، کہ یہ بات صحیح ہے کہ تمہارے لیے کوئی نان و نفقہ نہیں ہے. اچھا، اب وہ کہہ چکے تھے کہ ہاں حمل کی حالت میں اس میں نان و نفقہ بنتا ہے، تو آپ نے ان الفاظ کو برقرار رکھا ہے، اس کی تائید کی ہے، گویا کہ خاموش رہ کے کیا کی ہے؟ تائید. اور مزید اس حدیث کی تائید ہوتی ہے قرآن کریم کی آیت سے، سورہ طلاق آیت نمبر 6 وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ عورتیں جن کو آپ طلاق دے چکے ہیں وہ حمل کی حالت میں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان کا نان و نفقہ جاری رہے گا، ان کا نان و نفقہ جاری رہے گا حتیٰ یضعن حملہن، کب تک؟ جب تک کہ وہ حمل سے فارغ نہیں ہو جاتی. تو یہ الفاظ ہر حمل والی عورت کے لیے ہیں، چاہے اس پہلی طلاق ہو، چاہے دوسری ہو، چاہے تیسری اور آخری طلاق ہو، چاہے خاوند فوت ہو چکا ہو. تو جو بھی عورت حمل کی حالت میں ہے اس کا خرچہ اس کے خاوند کے ذمہ ہوگا. کس کی وجہ سے؟ حمل کی وجہ سے. تو اس سے پتا چلا کہ یہ نان و نفقہ آخری طلاق والی عورت کو اور اس عورت کو جس کا ہم فوت ہو چکا ہے اور عدت کے ایام میں ہے، اس کو نان و نفقہ ملتا رہے گا حمل کی وجہ سے. اور عدت کب ختم ہوگی؟ جب حمل ختم ہوگا. جب حمل سے فارغ ہوگی تب تک عدت بھی جاری ہے اور تب تک خرچہ بھی ملتا رہے گا. لیکن رہائش ملنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیا ملنے کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ رہائش. کیونکہ اگر حمل نہ ہو تب بھی کسی جگہ اس نے رہائش رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی؟ تو وہاں جا کے رکھے رہائش، یہاں رکھنی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے خرچے کا، تو وہ چونکہ اس کے پاس امانت ہے اپنے خاوند کی اور اس کی ذمہ داری وہ اٹھا رہی ہے، اس لیے خرچہ اس کو ملتا رہے گا. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ولادت کے موقع پہ جو خرچ آتا ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ خاوند کے ذمہ ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا رواج ڈال دیا گیا ہے کہ جو پہلی بار ولادت ہوگی شادی کے بعد وہ کن کے ذمہ ہے جی؟ وہ لڑکی کے والدین کے ذمہ ہے. یہ بھی ایک ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہے. یہ ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہے. بیٹا آپ کا، بیٹا کس کا؟ آپ کا. اور بعد میں کیا کہتے ہیں عورت کو؟ میرا بیٹا ہے جی. اور خرچہ کس کا ہوگا؟ نانے کا. جناب بچے کے نانے کا خرچہ ہو رہا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور اللہ کرے کہ ہم اس ظلم کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے اور مزید اس موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی. اللہ رب العزت قرآن و حدیث کے یہ مسائل ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.